عبدالغفور بیچارے بہت محنتی تھے، سن رہے ہیں لقمان بھائی؟ بہت محنتی تھے، بہت محنت سے بچوں کو پڑھاتے تھے، لیکن جب یاد نہیں ہوتا تھا بہت تڑپاتے تھے، بہت پٹتے تھے، بہت ستاتے بھی تھے۔ تو بچے شرارتی ہوتے ہیں، اور ماسٹر غفور صاحب کا گھر جو قبرستان ہے نا، اس سے اس سائیڈ میں تھا، اور پڑھانے کے لیے وہ مدرسہ آتے تھے۔ تو اس سائیڈ میں ایک مسجد ہے گی، ادھر سے وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے تھے۔ تو 2-3 لڑکا ملا لیا کہ یہ ماسٹر صاحب ہم لوگوں کو بہت ستاتا ہے، ایسا کریں گے ہم لوگ بدلا لیں گے۔ کہ کیسے بدلا لینا ہے رے؟ ارے ماسٹر صاحب عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جو ہے مسجد میں آتے ہیں قبرستان سے اس سائیڈ سے۔ ایسا ہے کہ ہم لوگوں میں سے کوئی ایک بچہ جا کے کسی قبر میں بیٹھ جائیں گے، بیٹھ جانے کے بعد جب وہ ادھر سے گزریں گے نا اس کو ڈرائیں گے۔ کہ اچھا بولو، وہی قصہ ہے۔ کیا ہے کہ چوہا اور کے لیے مارنے کے لیے کیا کیا، چوہا نے میٹنگ کیا کہ بلی کو کس طرح ہم لوگ یہ کریں کہ بلی ہم لوگوں کے قریب آئے اور ہم لوگ بھاگ جائیں۔ تو چوہوں نے میٹنگ کیا، اس میٹنگ میں ایک چوہا کہا کہ بلی کی گلے میں گھنٹی باندھ دو، جب بلی آئے گی نہیں گھنٹی کی آواز ہوگی ہم لوگ بل میں گھس جائیں گے۔ تو تمام چوہوں نے کھڑا ہوگا کہ گھنٹی کون باندھے؟ کیا کہا کہ گھنٹی جو ہے چوہے کے گلے میں، بلی گلے میں کون باندھے؟ تو وہی قصہ ہے، ان بچوں میں سے ایک بچہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، قبر میں رات میں کون رہے گا؟ ہے کسی کو ہمت؟ تو بچہ جو ہے کہ شیطان سے بڑھ کر کے ہوتا ہے، ایک بچہ کہ میں رہوں گا، مجھ کو ڈرنا ہے۔ کہ ٹھیک ہے جاؤ رہو، ٹھیک ہے۔ ایک بچہ چلا گیا، ایک قبر ابھی جو ہے کہ گہری سی تھی، اس میں جا کے چھپ گیا۔ ادھر سے ماسٹر صاحب آئے، نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، عشاء کی اذان ہوئی اور نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے۔ جیسے ہی قبر میں داخل ہوئے تو کیا پڑھے معلوم ہے؟ قبرستان میں داخل ہوتے پڑھنے کی دعا معلوم ہے گی؟ السلام علیکم یا اہل القبور بولتے ہیں۔ تو ادھر سے جو ماسٹر غفور صاحب آئے، قبر میں داخل ہوئے، کہا السلام علیکم یا اہل القبور۔ وہ قبر میں جو بچہ بیٹھا ہوا تھا وہ کہتا وعلیکم السلام ماسٹر غفور۔ ماسٹر صاحب تو ہکا بکا ہو گئے، پسینہ چھوٹ گیا اس کا، دو دربر لگائے، مسجد کے پاس آ کے گر گئے۔ کیا ہو گئے؟ مسجد کے پاس گر گئے۔ تو وہی کہتے ہیں کہ اس طرح ہم کو تقریر نہیں سننا ہے کہ ہم گر جائیں۔ اسی لیے آپ سے ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ کی چاہت اور خواہش ہے، کیونکہ رات ٹھنڈی ہے، آپ لوگ بہت بڑے اللہ کے عاشق، اللہ کے نبی کے عاشق ہیں کہ اس ٹھنڈی میں بھی برداشت کر کے اللہ اور کے رسول کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ آپ سے پیار کرتا ہے، اللہ آپ کو چاہتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ابھی تک اللہ نے بٹھا کے رکھا ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں۔ تو جب آپ خوش قسمت ہیں، آپ کو اللہ نے بٹھا کے رکھا ہے، تو آپ کی خوش قسمتی کو اجاگر کرنے کے لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ کچھ آپ کے سامنے 2-4 بات بول دوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اور آپ سے زیادہ کہیں تعداد میں ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئے، ادھر سے بھی آئے بھی دیکھ کے بہت تعداد میں ہیں، وہ لوگ بھی خواہش مند ہیں، وہ بھی اللہ کی پیاری ہے، اللہ کو چاہتی ہے کہ وہ ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے، کچھ کھانا کھائی ہے، کچھ نہیں کھائی ہے۔ ابھی آپ کے مجمع میں جب ہم آگے بیٹھے تو کچھ لوگ بولے ہم جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں بیٹھیے، اس کو بٹھایا، اور کچھ لوگ چلے گئے۔ اگر آپ لوگوں میں بھی کوئی شخص ایسا ہے جو جانا چاہتے ہیں تو میں خدا را کہہ رہا ہوں کہ جس کو جانا ہے آپ ابھی چلے جائیے، بیچ میں نہیں جائیے گا۔ جب تقریر شروع ہو جائے، بات کرنے شروع ہو جائے، کوئی اٹھ کے جاتا ہے تو کلیکشن کیا ہوتا ہے؟ کٹ جاتا ہے۔ جو کلیکشن ہوتا ہے وہ کٹ جاتا ہے۔ مجمع تو کم ہے لیکن آپ لوگوں میں لگتا ہے کہ دم ہے۔ کیا ہے؟ دم ہے۔ تو وہ سہراب کی تقریر سنے ہیں نا، بہت لوگ اس کو عاشق ہیں، بہت لوگ سننا چاہتے ہیں اس کی تقریر، وہ واقعہ وغیرہ بیان کرتے ہیں، قصہ وغیرہ بنا بنا کر کے کہتے ہیں، سننے میں مزہ آتا ہے، اس لیے آپ لوگ زیادہ دلچسپی سے سنتے ہیں، اور اللہ نے اس کو مقبولیت دیا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کو چاہتے ہیں اور سنتے ہیں۔ تو بہرکیف اس جگہ میں یہ دوسری بار آیا ہوں، اس سے پہلے بھی ایک جلسہ ہوا تھا، اس جلسہ میں بھی آیا تھا، آپ لوگ دیکھے ہوں گے جو، اور یہ دوبارہ میں آیا ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے تھوڑی دیر لب کشائی کروں، تو اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں بولتا ہوں۔ اجازت ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا داعيا بإذنه إلى الله سراجا منيرا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. میرے معزز سامعین کرام اور واجب التکریم بزرگوں اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور پردہ میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں باعزت و باعفت، مغرب سے لے کر کے اب تک آپ حضرات علماء کرام کے بیانات سے مستفیض ہو رہے ہیں، ایک کے بعد دیگر علماء کرام آ رہے ہیں اور آپ ان سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ ان نوجوانوں کی اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی محنت و کاوش کو اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے کہ انہوں نے ایک دینی مجالس کا انعقاد کیا، اور اللہ رب العزت آپ لوگوں کی بھی عمر کو وہ دراز فرمائے، آپ لوگوں کی بھی کاروبار میں اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ آپ کی مراد کو پوری فرمائے کہ آپ لوگوں نے بھی ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے۔ یہ رات کا وقت ہے، اجابت کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، اللہ اس وقت میں دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ مغرب سے لے کر اب تک جو بیٹھے سو بیٹھے، لیکن اب جو آخر میں جو دعا ہوگی اس دعا میں شریک ہونے کے لیے میں تمام ان شخص سے گزارش کرتا ہوں جو ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، چائے کی سسکیاں لے رہے ہیں، رجائی میں گھس کر کے گرمی اور ان کی حرارت سے محسوس ہو رہے ہیں، میری گزارش ہے کہ چند لمحوں کے لیے آپ پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں۔ اجابت کی گھڑی میں مفتی راسخ الاسلام صاحب تشریف فرما ہیں، بہت بڑے باوقار اور ذی وقار عالم دین ہیں جو پورے علاقے میں مشہور و معروف ہیں، جو مشتہر ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ میرے بعد ان کا کیا ہے، انہی کی باری ہے اور وہ آئیں گے، آ کر مختصر آپ لوگوں کو ناصحانہ بات سمجھا کر دعا سے محفل کا اختتام کر دیں گے، زیادہ دیر اور طویل نہیں۔ تو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیات تو نہیں بلکہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں سے کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہر شخص کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری مائیں بہنیں، آپ کی اب تک کی کوشش اور آپ کی محنت، آپ کی کاوش، جو ابھی تک آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کی محبت میں ابھی تک آپ لوگ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ آپ کی بہت بڑی قربانی ہے۔ اللہ ہو سکتا ہے آپ کے اسی بیٹھنے کو نجات کا ذریعہ بنا دے اور آپ کے لیے آخرت کا توشہ بنا دے۔ اب تک جو بیٹھی ہیں اور تھوڑی دیر اور زحمت گوارا کر کے آپ بیٹھنے کی زحمت گوارا کریں، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی مہربانی، قدردانی، تمام تعریف اور توصیف کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی بستی کے تمام لوگوں میں سے چھانٹ کر چن کر ہم کو اور آپ کو یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے ایسے ساتھی ہیں، ایسے دوست، ایسے بھائی ہیں جس کو اللہ نے توفیق نہیں دی، وہ شخص یہاں تک نہیں آ سکے۔ یہ توفیق مل جانا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی دولت اور نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو توفیق دیا ہے۔ ابھی اس سے پہلے جو فیسیلیٹر صاحب تھے، تعلیم کے متعلق بہت ہی تفصیلی
طور پر بات فرما رہے تھے کہ تعلیم سے انسان کو ترقی ملتی ہے، تعلیم سے انسان کو بلندی ملتی ہے، تعلیم سے انسان کو عزت ملتی ہے، تعلیم سے انسان کو شرافت ملتی ہے، تعلیم سے انسان کو پہچانتا ہے، تعلیم سے انسان کے اندر انسانیت آتی ہے، تعلیم سے انسان عروج کو جاتا ہے، تعلیم سے انسان خدا کو پہچانتا ہے، تعلیم سے انسان دنیا کی تمام اشیاء کو پہچانتا ہے، تعلیم سے انسان ماں باپ کے حقوق کو پہچانتا ہے، تعلیم سے انسان بیوی کے حق کو جانتا ہے، تعلیم سے انسان تمام چیزوں کی حقیقت اور ماہیت کو پہچانتا ہے، تعلیم سے انسان خدا کی معرفت اور خدا کی خدائیت تک پہنچتا ہے، تعلیم سے انسان کو عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے، تعلیم سے انسان کی ہر حیت اور انسان کے اخلاق و کردار بدلتے ہیں، تعلیم سے انسان کے رفتار و گفتار بدلتے ہیں، تعلیم سے انسان کے خیالات بدلتے ہیں، تعلیم سے انسان کے افکارات بدلتے ہیں۔ اسی لیے کہا ہے بغیر آموختارہ خدا نہ شناس، جو نہیں پڑھا ہے نہیں سیکھا ہے خدا کو نہیں پہچان سکتا ہے، خدا کی معرفت کو وہی حاصل کر سکتا ہے جو تعلیم حاصل کیا ہو، جو علم کو جانتا ہو۔ ابھی میں نے لقمان صاحب سے پوچھا کہ آپ کے گاؤں میں دینی مدارس ہیں؟ بولا کہ ہیں نا۔ جیسے ابھی آپ لوگ بولے کیا تعلیم الاسلام، مدرسہ تعلیم الاسلام، الحمدللہ۔ اسی لیے ابھی بات چلی تھی جب مدرسے کی سروے ہو رہی تھی، صرف دین ہمارے لیے کافی نہیں ہے، دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی تعلیم ضروری ہے، دنیا کے معلومات بھی ضروری ہیں، دنیا میں رہ کر کے بھی ضرورت کیا ہے ضروری ہے۔ ہم سیاست بھی کریں، ہم عبادت بھی کریں، ہم قیادت بھی کریں، ہم نیابت بھی کریں، ہم خطابت بھی کریں، اور ہم ہر طرف سے یہ چاروں طرف سے جائزہ اور سروے بھی لیں کہ دنیا کے حالات کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کو صرف تعلیم کے لیے مختص نہیں کیا تھا، صرف تعلیم نہیں ہو رہی تھی، سیاست کے بھی بات ہو رہے تھے، دنیا کے افکارات بھی ہو رہے تھے، دنیا کے خیالات بھی کر رہے تھے۔ صحابہ کرام پورے دنیا کا سروے اور جائزہ لا کر اور جو کہ وہاں کارگزاری بھی مسجد نبی میں کر رہے تھے۔ اسی لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی سروے ہوا تمام مدارس کے کہ کس مدارس میں کیا ہوتا ہے، کس مدارس میں تعلیم ہوتی ہے، کس مدارس میں تعلیم نہیں ہوتی ہے، وہاں جا کر انٹرویو لیا، بچوں سے پوچھا کہ اس بچوں کے اندر دینی اور دنیاوی میں سے کون سی تعلیم ہے کون سا نہیں ہے۔ تمام سروے اور جائزہ لینے کے باوجود تو کیا کہا تھا ابھی جو جمعیت علماء کے صدر، پورے ہندوستان کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا تھا کہ ہم جتنے بھی مدارس پرائیویٹ سے چلاتے ہیں، جو ہمارے عوام کے مدد اور تعاون سے چلتا ہے، ان مدارس والوں سے میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہا؟ ہم نے سوچا کہ بڑے کے خیالات کیا ہے بڑے ہوتے ہیں، ان اپنے خیالات کو آگے دے کر پیشن گوئی کے طور پر کہا کہ اگر تم مدرسوں کو غیروں کے ہاتھ میں دے دو گے، گورنمنٹ کو دے دو گے، حکومت کو دے دو گے، تو تم اس کے نوکر بن جاؤ گے، ان کے تابع بن جاؤ گے، وہ تمہارے مدارس میں غیروں کو داخل کر دے گا، غیروں کی تعلیم کو داخل کر دے گا، غیروں کے لباس کو داخل کر دے گا، غیروں کے پوشاک کو داخل کر دے گا، غیروں کے طریقے آ جائیں گے، غیروں کے وصول اور ضوابط آ جائیں گے، غیر جیسا کہے گا تم ویسا کرنا ہوگا، تمہاری منمانی نہیں چاہے چلے گی، رب چاہی نہیں چلا سکو گے، اس کی من چاہی چلانا پڑے گا۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر گاؤں میں، ہر مدارس، ہر جگہوں پہ، ہر مساجد میں مکاتب اور مدارس قائم کرو اور اپنے بل بوتے پر چلاؤ۔ کیا دارالعلوم دیوبند گورنمنٹ سے کچھ لے رہی ہے؟ ایسے چل رہے ہیں کہ گورنمنٹ حیران و پریشان ہے کہ اس کا فنڈ کہاں سے آتا ہے، کہاں سے اس کی پورتی ہوتی ہے، کہاں سے اس کے کیا ہے تمام ضروریات مہیا ہوتے ہیں، حیران و پریشان ہے یہ کہاں سے دیتے ہیں۔ جب انسان، اسی لیے کہا اللہ نے، اللہ کے نبی کا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو کہیں ڈر ہے کہ کہیں وہ دن نہ آ جائے کہ ہمیں علماء کرام کو ڈھونڈنا پڑے نکاح پڑھانے کے لیے، ہمیں علماء کرام کو ڈھونڈنا پڑے آذان، بچوں کے کان میں آذان دینے کے لیے،
हमें उलमा किराम को ढूंढना पड़े, किसके लिए? जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए। हमें उलमा किराम को ढूंढना पड़े जुमा की नमाज पढ़ाने के लिए। वो दिन दूर नहीं है कि करीब में आ जाए। हमारे ख्यालात गैरों के ख्यालात से शामिल होते जा रहे हैं, गैरों के ख्यालात से मिलते जा रहे हैं। गैर जिस तरह चाहते हैं, जो उनकी कोशिश है, जो उनकी काविश है, हम उसके रंग में रंगते जा रहे हैं। अपने बच्चों को दीनी तालीम से दूर करते जा रहे हैं, खुद दीन से दूर हो रहे हैं, बच्चों को भी दीनी तालीम से दूर करते जा रहे हैं। इसी गाँव में आज से 10 साल पहले हर साल में 5-6 हाफिज कुरान होते थे, 1-2 आलिम दीन होते थे। लेकिन अब बताइए, ये 4 साल से 5 साल से क्या हाफिज कुरान हो रहे हैं? क्या आलिम दीन बन रहे हैं? नहीं। क्यों? हमने अपने ख्याल को बदल लिया कि हाफिज कुरान होगा तो क्या होगा? मस्जिद में जाकर के झाड़ू लगाएगा, या मुअज्जिन बनकर के अजान देगा, या मस्जिद के लोटा में पानी भरेगा, या तो क्या है कि जगह के वक्त में नमाज पढ़ा देगा और 2000-4000 रुपए तनख्वाह मिल जाएगी। और क्या होगा? उससे क्या होगा? इस महंगाई के दौर में, जबकि आलू अभी 20 रुपए किलो है, बैगन 20 रुपए किलो है, हर सब्जी जो है 20 से नीचे नहीं है, चावल 25, 30, 40 रुपए है। इस महंगाई में उससे क्या होगा? ये ख्याल हमारे ज़हनों में आ गया है कि हम रोजी का मालिक कौन है? हम हैं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया नहीं, रोजी का मालिक मैं हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हाफिज कुरान है। पूछिए 12वें पारे के पहले रुकू के पहली आयत में अल्लाह ने फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। जमीन पर जितने रेंगने वाली चीजें हैं, सिर्फ इंसान के लिए नहीं कहा, सिर्फ जिन्नात के लिए नहीं कहा, जितनी भी रेंगने वाली चीजें हैं, 18,000 मखलूकात है, तमाम की रोजी ये अल्लाह के जिम्मे जरूरी है। अल्लाह ने अपने जिम्मे ले लिया, रोजी हम देंगे। और हम लोग जो आज थोड़े माशरा की तरफ, मेरी माए बहनें, और आप भी कान खोल करके सुन लें, आप दुनिया के मामले में ज्यादा हरीस हैं। अगर मदरसे वाले आते हैं आपके पास कि 2-4 किलो मदरसे में दे दो, यतीम बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, पढ़ते हैं, कुरान की तालीम होती है, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की तालीम होती है, तेरा तुम दे दो तो तुम क्या कहती हो? मेरी माए बहनें, तुम लोगों को कोई काम नहीं मिलता है, आते हो यहाँ मांगने के लिए। इस तरह मेरी माएँ बहनें कहती है। मैं जाता हूँ मदरसे में, मैं एक नाजिम हूँ, मैं जाता हूँ, ऐसी तरह की आवाज़ सुनने में आता है तो सुन तो लेता हूँ, दिल में ये आता है कि चलो कल क़यामत के दिन यही काम आएगा, क़यामत के दिन यही काम आएगा। मैं 1 साल से मदरसों में पढ़ाने के लिए स्टाफ और उस्ताद ढूंढता हूँ, कोई पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, कोई आने के लिए तैयार नहीं है। ये नहीं कि तनख्वाह कम दे रहा हूँ, मैंने कहा कि मेरे यहाँ तनख्वाह 10,000 से शुरू है, 10,000 रुपये तनख्वाह दूंगा और आपको वक्त में पाबंदी के साथ मदरसे में काम करना होगा, हर महीने 10,000 रुपये तनख्वाह दूंगा। उसके लिए भी तैयार नहीं है। क्यों? आज आदमियों को वो कहते महंगाई को मद्देनजर रखते हुए उसे 20,000 25,000 रुपए महीने चाहिए, 10,000 से काम नहीं चलता है। और अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग भी वही 10,000 रुपए, 5,000, 7,000, 12,000 रुपए कमाते हैं, उसी में अल्लाह हमें खुश रखता है। अच्छी तरीके से जिंदगी गुजर रही है, गुजर बसर हो रही है। दोस्तों, आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।